للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شوق اور محبت سے درود شریف، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سب سے پہلے ان والدین کا شکریہ، دونوں کا، والد اور والدہ دونوں کا بہت شکریہ، جو اپنے بچوں کو اپنے ذمہ داروں کے ساتھ مسجد بھیجتے ہیں، اور خاص طور پہ جمعے والے دن والد کے دائیں بائیں اس کے بیٹھے ہوئے بچے، اس کے بھتیجے، اس کے زیر سرپرستی جو چھوٹے افراد ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ منظر دیکھ کر ایسا لگتا ہے انشاءاللہ بخشش کا سامان ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو آپ لوگوں کا اس طرح کا اہتمام کرنا، یہ امید ہے اللہ پاک سے کہ جو محنت، جو تگ و دو، جو ہم اسٹرگل کر رہے ہیں انشاءاللہ اس کا بڑا اچھا نتیجہ آئے گا، انشاءاللہ آئے گا۔ چھوٹے بچوں کو جو تھوڑے بہت شعور سے واقف ہو جائیں، ان کو مسجد لانا آپ کی ذمہ داری بلکہ فرض ہے۔ یہ میں بڑے بھاری الفاظ استعمال کر رہا ہوں۔ آپ نہیں لائیں گے تو ان کو کون لے کر آئے گا، اور ابھی نہیں لائیں گے تو بعد میں نہیں آئیں گے، ابھی نہیں لائیں گے تو بعد میں نہیں آئیں گے۔ اور جو بڑے لوگ مسجد میں بیٹھے ہیں ان کو چھوٹے بچوں کی شرارتوں کو برداشت کرنا پڑے گا۔ اگر کوئی بڑا چھوٹے بچوں کی شرارت نہیں برداشت کرے گا تو یہ بچے باہر سے سیکھ کر تھوڑی آئیں گے۔ ہمارا مشاہدہ ہے کہ وہ بچے جو تراویح میں، نمازوں میں پچھلی صفوں میں کھیلتے ہیں، بھاگتے ہیں، شور کرتے ہیں، اللہ پاک ان میں سے کسی کو اگلے 10-12 سالوں میں امام بناتا ہے۔ یہ مشاہدہ اور تجربہ ہے۔ تو میرا اللہ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرما دیں، والد اور والدہ کو آپ سب پیغام دیں گے میرا کہ امام صاحب شکریہ ادا کر رہے تھے کہ آپ لوگ تیار کر کے بچوں کو 1 بجے سے پہلے، بڑے ہی اہم اور بڑی ہی خوشی کی بات ہے۔ یہ کوئی بات کان میں جا کر بیٹھ گئی، زندگی میں کسی وقت کام آ گئی، انشاءاللہ بات بن جائے گی۔ اور آج کا جو میرا موضوع ہے اس میں بھی بڑے لوگوں کے ساتھ میں بچوں پر فوکس کروں۔ آج کے موضوع کا جو حاصل ہے وہ یہ ہے کہ مسلمان اور مومن کے لیے سردی کا موسم بہار، نیکیوں کا سیزن آ رہا ہے۔ کیسے دن چھوٹا ہو جائے گا، روزہ رکھنا آسان ہو جائے گا، گرمی کی نسبت بھوک پیاس کی شدت میں کمی ہو جائے گی، راتیں لمبی ہو جائیں گی، سو کے بندہ تھک جائے، 10 گھنٹے کی رات۔ ہاں، اس میں ایک شرط یہ ہے کہ اس کی جو رسی ہے، چپو جو ہے، جو ہاتھ میں لیے بیٹھا ہے انسان اس وقت، اگر اس سے جان چھوٹ جائے۔ ایک ریسرچ آئی ہے جس میں اس بات کا اظہار کیا گیا ہے کہ جو شارٹ دیکھنے کی جو فیلنگ ہے، اسکرولنگ، یہ کسی بھی ہارڈ ایڈکشن سے زیادہ خطرناک ہے، کسی بھی سخت سے سخت ترین نشے سے زیادہ خطرناک۔ رات کو سونے سے پہلے 30 منٹ سے لے کر 1 گھنٹے تک موبائل دیکھنا ہے، اور نارملی پریکٹس ہم سب کی یہ ہے،
اس وقت تک نیند نہیں آتی جب تک چسکا نہ ہو پورا ہو جائے. اور یاد رکھیں سونے سے پہلے ان چیزوں کو دیکھ کر آپ کی نیند بھی ڈسٹرب ہوگی، آپ کو کوئی مبارک خواب بھی نہیں آئے گا. آپ کیا سمجھتے ہیں سوشل میڈیا پر خرافات دیکھنے کے بعد آپ کو خواب میں کوئی خاص زیارت ہوگی، کوئی خوشخبری والا خواب آئے گا؟ آپ کی روح اسی سوشل میڈیا کی تاریکیوں میں بھٹکتی رہے گی. تو یہ ایک ایسی عام بیماری کینسر کی طرح پھیل چکی ہے کہ جس میں بڑے بچے، جس کے پاس انٹرنیٹ ایکسیس ہے وہ یہ کام کرے گا. حالانکہ ہماری گیلریز میں ہماری فیملی کی، ہماری اپنی میموریز سے گیلری 100 GB سے بھری ہوگی، وہ نہیں دیکھیں گے ہم دوبارہ. جو ویڈیوز سیو ہوتی ہیں موبائل میں اپنی بنائی ہوئی، فیملی کے واٹس ایپ گروپ پر آئی ہوئی، وہ چیزیں ہم بہت کم دیکھیں گے. ہم سوشل میڈیا پر انٹرنیٹ سے کنیکٹ ہو کر وہ چیزیں دیکھنے کی کوشش کریں گے جو نئی ہو. کل جدید لذیذ، ہر نئی چیز خوب ذائقہ دار ہوتی ہے. عربی. میرے معززین، یہ پرامن اور ٹھنڈا رہ کر ٹائم گزارنے کا زمانہ نہیں ہے. آپ کو اپنے بارے میں، اپنی فیملی کے معاملے میں چوکس ہونا پڑے گا. اگر آپ اس خوش فہمی میں ہیں کہ آپ کے بچے آپ کے سامنے کچھ نہیں کرتے اور ان کی اچھی تعلیم تربیت ہو رہی ہے، آپ ان کو کراس چیک نہیں کر رہے، تو آپ اپنے آپ کو اندھیرے میں رکھ رہے. آپ کو بچوں کے لیے اپنے کمفرٹ زون کو ڈسٹرب کرنا پڑے گا، اپنی تن آسانی، اپنی آسائش کو قربان کرنا پڑے گا، تب جا کے بچوں کی تربیت ہوگی. مثلا نماز جمعہ کو ہی لے لیں، جو آپ سرپرست حضرات، والد اپنے بچوں کو ساتھ لے کر آئے ہوئے ہیں، تو آپ کب آئیں؟ آپ کم از کم آپ نے 12 بجے سے لگ بھگ تیاری شروع کی، آپ 1 بجے آئیں، یا اس سے پہلے تیاری شروع کی ہے تو آپ پہلی صف میں آئیں. تو اس مقام تک پہنچنے کے لیے پیچھے کئی گھنٹوں کی تیاری ہے. تو اپنی آنے والی نسل کو اگلے زمانے کے چیلنجز کے لیے تیار کرنے کے لیے ٹھیک ٹھاک تیاری چاہیے آپ کو. ہمارا گھر مذہبی ریلیجیس بیک گراؤنڈ ہونے کے باوجود بچوں کو ڈیوائس میں انٹرنیٹ کی سہولت ملنے کے بعد اس کو کنٹرول کرنا مشکل ہے. بیٹھے آپ کے سامنے بیٹھا ہوا آپ کا بچہ ہائی جیک ہے، وہ آپ کے ساتھ نہیں ہے. چھوٹا بچہ 5-6 سال کا ایسا کمنٹ کر لے گا، آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ میرے بچوں کو عیسائیت کے بارے میں اتنی چیزیں کہاں سے معلوم ہو گئی. آپ کو نہیں پتا ہوگا کچھ بھی. وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم نے اپنی ذمہ داریوں میں کمانا، باہر نکلنا، اسٹرگل کرنا، ان چیزوں کو نصب العین بنا دیا ہے. اور یہ جو اولاد، جو اللہ کی بہت بڑی نعمت ہمیں ملی ہے، اس کی تربیت سے ہم غافل ہو گئے ہیں. اس کی تربیت یا تو والدہ کرے گی، یا اسکول والے کریں گے، یا مدرسے والے کریں گے. ہم نے ان کی ذمہ ڈال دیا ہے اور یہ غلط ہے. باقی لوگوں کی جاب لگی ہوئی ہے، چاہے وہ اسکول ہو، مدرسہ ہو، جو بھی ہو، وہ اپنی جاب پوری کر کے آپ سے کمائیں گے. والد اور والدہ کے لیے بچے فرض عین ہیں، ان کا خیال کرنا، ان کی تربیت کرنا، ان کے اخلاق کس طرف جا رہے ہیں، ان کے بچے کدھر کنورٹ ہو رہے ہیں. اللہ. کوشش کر کے اپنے بچوں کو نیکی میں ساتھ رکھیں. جو نیکی آپ انجام دیں اس میں آپ کے بیٹے بیٹیاں ساتھ رہیں. بیٹے والد کے ساتھ رہیں، بیٹیاں والدہ کے ساتھ رہیں. والد صاحب اگر مسجد آ رہے ہیں، غنیمت ہے. ابھی فضیلت بھی سناتا ہوں انشاءاللہ. دادا ہیں آپ، نانا ہیں آپ کے انڈر سپرویژن بچے ہیں، بوائز ہیں، تو ان کو مسجد میں لانے کی بہت کوشش کریں. میرے بچے، میرا دل کرتا ہے میرے ساتھ آپ عبادت میں رہو. اور وہ والدین گواہی دیں گے اس بات کی،
اپنی عبادت پر اتنا دل خوش نہیں ہوتا جتنا انسان کا ڈی این اے عبادت کرے اس پر دل خوش ہوتا ہے. اپنی عبادت پر نہ انسان اتنا خوش ہوتا ہے، دل مردہ احساس نہیں ہوتا، لیکن انسان کی اپنی نسبی اولاد جب عبادت کرے انسان پھولے نہیں سماتا ہے، میری اولاد کو اللہ نے اپنے سامنے کھڑا کر دیا. اور اس کے لیے آپ کو کوشش کرنی پڑے گی اپنے بچوں کو اپنے ساتھ مسجد کا، نیک ماحول کا عادی بنانا آپ کا فرض عین ہے. بہت ساری تیاری کر کے میں آپ حضرات کے لیے آیا، جو میرے حاشیہ خیال میں چیزیں جمع ہیں ان میں سے ایک آپ کو انشاءاللہ حدیث سناتا ہوں. حضور علیہ السلام نے ایک صحابی سے فرمایا میں آپ کوئی رہنمائی نہ کروں ایسی چیزوں کی طرف جو اللہ پاک کی رحمتوں میں سے ایک رحمت ہے، اور جس کا اثر یہ ہے کہ اللہ آپ کے گناہ معاف کریں گے. دوسرا اثر یہ ہے کہ اس سے آپ کے درجات میں، آپ کی پوزیشن میں، آپ کے ڈیزگنیشن میں پروموشن ہوگی. ہم سب لالچی ہیں دنیا کے حساب سے، ہمیں چاہیے، ہمیں مال و زر بھی چاہیے، ہمیں حیثیت بھی چاہیے، طاقت بھی چاہیے، ہر چیز چاہیے. کوشش کرتے ہیں ہم بہتر سے بہترین ہونے کی. تو کیا جنت میں ہم ایک ہی مقام پر رہنا پسند کریں گے یا اس میں ہم اپنی پروموشن چاہیں گے؟ لازمی سی بات ہے پروموشن چاہیں گے. اب کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جس کی وجہ سے یہ دو چیزیں حاصل ہوں گی. نمبر ایک، گناہ معاف ہوں گے، کوئی بندہ گناہ سے خالی نہیں ہے، گناہ معاف ہوں گے. نمبر دو، جنت میں درجات بلند ہوتے رہیں گے. پہلا، کثرت الخطا الی المساجد، مسجد کو کثرت سے آنا. ہاں، جمعے سے جمعے آنا، کثرت میں آنا شامل نہیں ہے، یہ میں بتا دوں. جمعے کو جمعے مسجد جانا، گریبان میں جھانک لیں. کسی مولوی صاحب کو کوئی نمازی کم آئے، یار شکر ہے یار کم آئے، پھڈے نہیں ہوں گے، یہ وہ چندائے پڑھ کے چلے گئے. چندہ باکس ہمارا لگا نہیں ہے، اللہ کا شکر ہے کہ نمازی زیادہ آئیں گے تو ہمیں چندہ زیادہ ملے گا. کوئی دنیاوی غرض آپ لوگوں سے وابستہ نہیں. ایک غرض وابستہ ہے کہ حضور علیہ السلام کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے. جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ یا بلال قم فارحنی بالاذان. اے بلال کھڑے ہو جاؤ، اذان دو، ہماری روح کو چین آئے گا. میرے معزز سامعین، یہ جو حدیث جس کا مفہوم میں آپ سے بیان کر رہا ہوں، اس میں پہلی وہ چیز کہ جس سے گناہ معاف ہوں گے، درجات بلند ہوں گے، وہ کثرت سے مسجد آنا جانا ہے. کثرت سے مسجد آنا جانا ہماری ترجیحات میں شامل ہی نہیں ہے. ہم پارٹ ٹائم مسلمان بننے کو ترجیح دیے، پارٹ ٹائم مسلم. اور اگر تھوڑی بہت اس طرف ترغیب دی جائے، موٹیویٹ کیا جائے، بھائی یہ مولوی صاحب تو اپنے سے کہہ رہے ہیں اللہ پاک بڑے غفور الرحیم ہیں، یہ بھی شکریہ ادا کریں کسی مولوی صاحب نے بتا دیا کہ اللہ پاک غفور الرحیم ہے. بطور مسلمان ہم لوگ اعمال میں بہت پیچھے ہیں. پہلی وہ چیز جو گناہوں کو معاف کرنے کا سبب بنے گی، جنت میں درجات بلند ہونے کا ذریعہ بنے گی، وہ ہے زیادہ کثرت سے مسجد آنا، پیدل آنا، گاڑی پہ آنا، سائیکل بائک پہ آنا. یہ ساری چیزیں اس فضیلت میں داخل ہیں. وَإِسْبَاغُ الْوُضُوءِ عَلَى الْمَكَارِهِ، دوسرا آپشن، ناگواری کے باوجود وضو کو مکمل ادا کرنا. سردیاں آ رہی ہیں، پانی تھوڑا بہت ٹھنڈا ہو جائے گا، لہٰذا بالکل ٹچ پہ رکھ کے وضو کرنا، ہلکا ہلکا، صرف فرائض پورے کرنا، مستحبات سنن کو چھوڑ دینا. آپ گنجائش کی طرف جائیں گے، شریعت آپ کو گنجائش دے گی،
لیکن اگر آپ عزیمت کی طرف آئیں گے تو یہ اللہ پاک کے نبی کی زبان مبارک سے پھر بشارت ہے۔ رشک آ جاتا ہے بعض اوقات سائبیرین لوگوں پر، رشیا کے لوگوں پر، کہ وہ -18 برف باری میں باجماعت نماز ادا کر رہے ہیں، تو اللہ پاک کو عرش پر ان پر رشک نہیں آئے گا کہ میرے بندے برف میں عبادت ادا انجام دے رہے ہیں؟ اور ہماری کراچی کی سردی بھی تو ادار سردی ہے، کوئٹہ میں سردی تو ہماری سردی، کوئٹہ میں سردی غائب تو ہماری سردی غائب۔ دوسری چیز جو گناہوں کو معاف کرنے کا سبب اور جنت میں درجات کی بلندی کا ذریعہ ہے، وہ ناگواری سختی کے باوجود مکمل وضو انجام دینا۔ اور نمبر 3 کہ جو چیز اللہ پاک کے غضب کو ٹھنڈا کرے، گناہوں کو معاف کرے اور جنت میں پروموشن کا ذریعہ بنے، وہ ہے انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ فذالکم الرباط فذالکم الرباط۔ ایک فرض نماز ادا کرنے کے بعد دوسری فرض نماز کی فکر رکھنا، یہ گناہوں کو بھی معاف کرتا ہے اور جنت میں درجات کی بلندی کا ذریعہ بنتا ہے۔ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو آخری چیز ہے کہ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کی پلاننگ، یہ میں اس لیے تشریح کر رہا ہوں کہ حدیث شریف کی جو الفاظ ہیں وہ یہ ہیں کہ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار، یعنی مسجد میں ہی بیٹھے رہنا، زور پڑی تو عصر، عصر پڑی تو مغرب، مغرب پڑی تو عشاء۔ اب یہ علماء کرام کی تحقیقات ہیں کہ ان کا کہنا یہ ہے کہ دین اسلام کا مزاج یہ نہیں ہے کہ سارے دن مسجد میں آپ بیٹھے رہیں، مرد کے لیے کرنے کے کام بھی بہت سارے ہیں۔ جو نماز پڑھی ہے اس کا جسم پر کیا اثر آیا ہے معاملات میں جا کر ظاہر ہونا چاہیے، لہٰذا ایک نماز ادا کریں، باہر نکلیں مسجد سے، اپنے کام انجام دیں، ان کاموں میں آپ کی نماز کی تاثیر نظر آنی چاہیے۔ بندہ نمازی ہے، مزاج میں ایک دم کڑک، آنکھیں بند کر کے اس کے ساتھ معاملہ کرو، نہ بددیانتی کرے گا، نہ خیانت کرے گا، نہ دھوکہ دے گا، نہ جھوٹ بولے گا۔ تو ایک نماز کے بعد دوسری نماز کی پلاننگ کرنا بھی گناہوں کو معاف کرنے کا ذریعہ ہے اور جنت میں درجات کی بلندی یعنی جنت میں پروموشن کا ذریعہ ہے۔ اور یہ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کی پلاننگ، اس کو حضور علیہ السلام نے ایسا قرار دے دیا جیسے کہ سرحد پر کھڑا سپاہی دشمن کو ملک کے اندر داخل ہونے سے منع کرنے کے لیے چوکس ہوتا ہے، ایکٹیو رہتا ہے۔ اس ایکٹیویٹی کو حضور علیہ السلام نے عمل میں اس کے برابر قرار دیا کہ شیطان کو اپنے من میں داخل ہونے سے یہ روکتا رہے گا ایک نماز کے بعد دوسری نماز کی فکر میں۔ 3 چیزیں حاصل ہوتی ہیں اس حدیث سے۔ نمبر 1، کثرت سے مسجد کو آنا جانا نماز کے لیے، اور کثرت دن میں 5 بار سے ثابت ہو جائے، فجر سے لے کر عشاء تک۔ یہ مسجدیں مردوں کے لیے بنائی جاتی ہیں۔ گزشتہ جمعے کو میری آخری بات اسی پر ختم ہوئی تھی۔ اذان ہونے کے بعد مرد اور عورت میں فرق یہ رہ جاتا ہے کہ عورت کے لیے سہولت ہے وہ گھر میں نماز پڑھے، یا کہیں مسجد کے قریب ہے تو مسجد میں پڑھ لے، آپشن۔ لیکن مرد کے لیے بغیر شرعی عذر کے گوارا نہیں کہ وہ گھر میں نماز پڑھے۔ اب ایک نماز کے بعد دوسری نماز کی فکر، پلاننگ، یہ آپ دیکھ لیں، کریں گے تو چھٹکارا، نہیں کریں گے ایک نماز چھوڑنے پر ایک حقب جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا۔ دونوں چیزیں آپ کے سامنے رکھ دی، فضائل رکھ دیے، ریوارڈ رکھ دیا، اجر رکھ دیا، یہ کریں گے یہ ملے گا، نہیں کریں گے تو اس طرف اللہ پاک کا غضب ہے۔ ان ربک لذو مغفرہ، ایک آیت عجیب الفاظ پہ ختم ہوتی، ان ربک لذو مغفرہ، تیرا رب بہت بڑی مغفرت والا ہے۔ وذو عقاب علیم، بالکل جڑے ہوئے الفاظ، ایک آیت، وذو عقاب علیم، اور جو نہیں مانے گا اللہ کی مغفرت والی باتیں اس کے لیے دردناک عذاب دینے والا بھی تیرا رب ہے۔
ان ساری نیکیوں میں جو میں نے آپ سے گزارش کی، فضائل ذکر ہوں، فضائل درود شریف ہوں، فضائل نماز ہو، جو بھی نیکیوں کی جتنی برانچز ہیں، جتنے راستے ہیں، اس پر خود بھی عمل کریں خدا را، اور اپنے ساتھ اپنی اولاد کو انگیج رکھیں۔ آپ سب مرد حضرات یہاں آئے ہوئے ہیں، اکثر رہائشی ہیں، کچھ ملازمین ہیں۔ جو رہائشی ہیں وہ یہ باتیں سن کر جمعے والے دن لنچ میں یا ڈنر میں یہ باتیں گپ شپ میں اپنی عورتوں کو سنائیں۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہے، یہ تبلیغ، یہ اس حد تک تبلیغ کرنا آپ پر فرض ہے، آپ کا چھٹکارا نہیں ہے۔ آپ یہاں مسجد میں آئیں، آپ کو کپڑے استری ہوئے ملے، آپ کو ہر چیز ریڈی ملی، اب وہ گھروں میں آپ کے لیے کھانے کی تیاری کر رہی ہیں، تو ان کو دین کی بات کون پہنچائے گا؟ آپ مرد حضرات پہنچائیں گے۔ اور ایک لطیفے کے طور پر بھی بات کر دوں، جو بات ڈائریکٹلی نہ کر سکو وہ مولوی صاحب کے کندھے پہ رکھ کے بیوی کو بول دیا کرو، مولوی صاحب نے یہ بولا ہے، آپ کی جان بھی بچ جائے گی۔ آگے سے رپلائی ملے گا، مولوی صاحب تو ایسی ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہتے، لیکن آپ کا پیغام پہنچ جائے گا، ہے نا؟ کوئی بات ڈائریکٹ نہ کر سکو، پتہ چلے آگے سے باؤنسر لگے گا تو مولوی صاحب کا کندھا حاضر ہے، وہ مولوی صاحب نے یہ بات بولی ہے، برا بھلا میں۔ لیکن یہ دین کی جو اہم باتیں ہیں اولاد کی تربیت سے متعلق، واللہ یہ آپ لوگوں کو انجام دینی پڑیں گی۔ جو آپ کے بوائز ہیں، جو اللہ نے آپ کو لڑکے دیے ہیں، بیٹے دیے ہیں، ان کو نیکی میں قدم قدم اپنے ساتھ رکھنا آپ پر لازم ہے۔ اور جو بچیاں آپ کو دی ہیں اللہ پاک نے، وہ والدہ کے ساتھ نیکی کے کاموں میں مسلسل لگی رہیں تاکہ گھرداری ان کو اچھی طرح آ جائے۔ واللہ ممبر پر بیٹھ کر آپ کو یہ اظہار کر رہا ہوں، نئے شادی شدہ جوڑوں میں انزائٹی اتنی زیادہ ہے کہ ایک ہفتے میں 2-3 کیس میاں بیوی کی لڑائی کے نارمل میرے پاس آتے ہیں۔ امام صاحب ہماری جدائی کر دیں، ہم ساتھ نہیں رہ سکتے۔ کیا کوالیفیکیشن ہے؟ کسی نے ایم ایس سی کیا ہوا ہے، کسی نے بی ایس سی کیا ہوا ہے، کوئی ایم ایس ایم فل کیا ہوا ہے، تعلیمی ڈگریاں بہت زیادہ ہو گئیں، گھرداری نہیں آتی۔ قصور والدین کا ہے، نہیں سکھایا۔ بچی کو اعلیٰ تعلیم دے دی، اس کو کورسز کروا دیے، اس کو ایجوکیشن لائن میں بہت پروموٹ کر دیا، آپ نے اس کو، ٹھیک ہے، لیکن جب شادی ہوتی ہے تو میاں بیوی کے درمیان گھرداری کے معاملات، کچن چلتا ہے، گھر کا رکھ رکھاؤ چلتا ہے، یہ چیزیں والدین کی طرف سے گفٹ ہوتی ہیں۔ میرے معزز سامعین کرام، اس طرف ہمیں توجہ دینی پڑے گی۔ جو میں نے فضیلت والی حدیث سنائی، کثرت سے مسجد کی طرف آنا گناہوں کو معاف کرتا ہے، جنت میں درجات بلندی کا ذریعہ بنتا ہے۔ ناگواری، سختی کے باوجود مکمل وضو کرنا گناہوں کی معافی کا سبب اور جنت میں بلند درجات کا ذریعہ بنتا ہے۔ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کی پلاننگ گناہوں کی معافی کا سبب اور جنت میں پروموشن کا ذریعہ ہے۔ یہ سارے نیک اعمال کا اثر مسجد سے نکل کر ہماری عملی زندگی میں نظر آنا چاہیے، آپ میں بھی، آپ کی اولاد میں بھی۔ اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرما دیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنتیں ادا کیجیے۔